الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں دعوت اہل حق کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے تھے۔ آج کا درس بھی اسی حصے کی دوسری کڑی ہے۔ توحید الوہیت یہ سلف صالحین اور اہل حق کی دعوت کا سب سے پہلا اور اہم رکن ہے۔ اسی توحید الوہیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہر رسول کو یہی پیغام دے کر کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا کرنے سے بچو۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کیا ہے، اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا، تو سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کی وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ عز وجل، بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے تم انہیں جس بات کی طرف بلاؤ گے وہ صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ محترم بھائیو، توحید الوہیت بہت ہی اہم ہے۔ توحید ربوبیت تو تقریباً سارے مسلمان اقرار کرتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے تھے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس آسمان و زمین اور اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر وہ کافر کیوں ہیں، مشرک کیوں ہیں؟ مشرک اس وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ جب یہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے تو پھر صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا، اللہ کی عبادت میں دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا، اسی لیے وہ مشرک ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم گنہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو نہیں سنے گا، تو ہم اس لیے
معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، تاکہ یہ ہماری باتوں کو اور ہماری مرادوں کو اللہ کے پاس پہنچائیں گے، پیش کریں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے ان لوگوں نے کہا، جب اللہ کے نبی نے ان کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کے ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یعنی اتنے معبود ہمارے ہیں، سب کو ایک ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ انکار کر دیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور آج مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرنا، کسی کو داتا سمجھنا، کسی کو غوث سمجھنا، کسی کو مشکل کشا کہنا اور بگڑی بنانے والا سمجھنا۔ لوگوں کی امیدیں آج وابستہ ہیں، غیر اللہ سے وابستہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا در چھوڑ کر کے بھٹک رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ توحید الوہیت بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر توحید الوہیت نہیں ہے۔ تو توحید ربوبیت تو عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ملحدین ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین اور چاند ستارے، یہ دنیا سب کی سب جو ہے ایسی پیدا ہو گئی۔ لیکن اکثر لوگ، جیسے ہمارے ہندوستان میں غیر مسلم بھی، ہندو بھی کہتے ہیں کہ مالک ہے، اور کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ ایشور ہے، اس دنیا کا خالق و مالک ایشور ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، شجر کی پوجا کرتے ہیں۔ آج مسلمان کے بھی تقریباً بہت سی چیزوں میں آج اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی اولاد دیتا ہے تو کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے۔ اور پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بڑی سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا سے شرک کو مٹائیں، اور آج یہ امت اسی کی طرف جا رہی ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات ولیوں کے سنائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، عجیب عجیب واقعات سنائے جاتے ہیں ان کے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں توحید الوہیت پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور سے داعی حضرات کو اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے جو ان کی یہاں خرابی ہے، جو ان کی یہاں شرکیہ امور داخل ہو گئے ہیں، اس سے انہیں آشنا کرنا چاہیے یا آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں۔ دوسرا اصول، چھٹا اصول، اس سے پہلے پچھلی نشست میں بھی کچھ اصول بیان کیے گئے تھے، تقریباً 4، ابھی 5واں ذکر ہوا ہے۔ پھر چھٹا یہ ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے، اور پورے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ یعنی کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو اسے پورے دین پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ حصے پر۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے میں عملی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی تعداد ہے جو دین کے کچھ حصے پر عمل کرتی ہے، بقیہ حصے کو چھوڑتی ہے۔
بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں لیکن نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس توحید ہے، جن کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن معاملات اچھے نہیں ہیں، کسی کے حقوق غصب کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہے تو اپنے پڑوسی کے زمین پر قبضہ کر لے رہا ہے، پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کوئی شخص ہے بہنوں کو ان کے حق نہیں دے رہا ہے، کوئی ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، پورے دین پر عمل کرنا چاہیے، یعنی آپ عبادات میں بھی آگے ہو، معاملات میں دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہونا چاہیے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، حقوق ہوں، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، یعنی دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنا ہے، دین کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کچھ پر عمل کیا جائے، کچھ پر نہیں کیا جائے تو یہ صحیح نہیں۔ ایک آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید الوہیت کی دعوت دیتا ہے، اور عقیدہ اچھا ہے لیکن معاملات اچھے نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاملات کو بھی اچھا کرنا چاہیے میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے کہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آج سب سے بڑی پریشانی جو ہم مسلمانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے، اخلاقی زوال بہت زیادہ ہے، اخلاقی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اخلاق کا فقدان ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، بولی بات، معاملات، یہ سب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو دوستو۔ کتاب و سنت کے سامنے ساتواں اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے ہمیں اپنا سر خم کر دینا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج اس مسئلے میں بھی بہت ہی افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی بات بتائی جائے کسی کو، قرآن یہ کہتا ہے، صحیح احادیث میں یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہمارے مولانا تو یہ بات کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو جب بھی قرآن اور سنت کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، اور دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ آج اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے لوگ ایسے ہی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم فیصل نہ مان لیں۔ جتنا بھی اختلاف ہو اس میں آپ
کو فیصل نہ مان لیں. یعنی آج کے زمانے میں جب آپ کے اختلاف کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے تو قرآن و سنت کو فوراً پکڑ لینا چاہیے. پھر جو فیصلہ آپ ان کے بارے میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، یہ تو ضلالت اور گمراہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے. یعنی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً واضح گمراہی میں جا پڑا. اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میرے بھائیو اور دوستو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، قبول نہیں کرتے. اور آج کتنے مسلمان ہیں، آپ ان کو سچ بات اور صحیح بات بتائیے، قرآن و سنت کی بات بتائیے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس مسلک کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں. عجیب حال ہے. بھئی قرآن و سنت کے حساب سے ہر ایک کو فیصلہ دینا ہے، میں ہوں یا دنیا کا کوئی بھی عالم ہو. ایک آدمی ایسی پوچھنے لگا، میں نے اس کے سامنے ایک مجمع میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہے تو الرحیق المختوم پڑھیں. تو ایک صاحب کہنے لگے یہ کس مسلک والوں کی کتاب ہے؟ میں کہا بھئی الرحیق المختوم آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کس مسلک کی کتاب ہے. نبی کی سیرت پر کتاب ہے اور پوچھ رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے لوگ صرف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کے مسلک کے عالم کی تقریر ہے تو ٹھیک ہے، فلاں مسلک کے عالم کی تقریر ہے تو ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، آپ جو ہے تقریریں سنیں سب کی اور دیکھیں دلائل سے کون بات کرتا ہے، دلائل سے کون بات کرتا ہے اور کون پہیلیوں سے بات کرتا ہے، پہیلیاں بجھاتا ہے، طرح طرح کی الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. کچھ لوگوں کی تو بات صرف ہے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح مسئلہ ہے، صحیح بات ہے، اور جس عالم کی تقریر اور جس عالم کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لینا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا عالم ہو، کسی مسلک کا ہو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس مسلک کا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے مطابق بتاتا ہے، دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں کس نے بتایا؟ شیطان نے. لیکن اللہ کے نبی نے مہر لگا دی کہ شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے کہ سونے سے پہلے آدمی آیت الکرسی پڑھ لے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی المناک عذاب نہ جائے. سورۃ النور کی آیت ہے. یعنی ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے ایک طریقے سے کہ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، عذاب آ سکتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں میں یہی سب ہے.
اس لیے ایک مسلمان کو اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو مسلکی باتوں کو بس پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ائمہ سب یہ ہمارے امام ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ثوری، امام عبداللہ ابن مبارک، سب ہمارے امام ہیں، جن کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو لینا چاہیے، جن کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناه۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کرے جب تک کہ وہ یہ نہ معلوم کر لے کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں کوئی بات کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ اس طرح سے سبھی علماء نے، امام مالک رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں انما انا بشر اختی و اوصی فانظروا فی رائے فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک میں انسان ہوں، بشر ہوں، میری باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں، تو میری رائے کو دیکھو اور جو رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، میرا طریقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، مالک اور شافعی کی نہ کرو، اوزاعی کی نہ کرو، ثوری کی نہ کرو، وخذ من حیث اخذوا، اور وہاں سے لو جہاں سے ان سب نے لیا ہے۔ یہ واضح طور سے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ائمہ نے کہا، اس لیے ہم لوگوں کو ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو بھی مسئلہ ہمارے سماج میں پائے جانے والا جو بھی طور طریقہ کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آٹھواں اصول ہے کہ ہم دین میں نئی چیزیں ایجاد نہ کریں، کوئی بھی نیا کام اس دین میں ایجاد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اس آیت کے ذریعے سے جو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی تھی، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے اب ہمیں اس دین میں کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے، نئی بدعتیں، نئے طریقے اس میں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی دین آج بھی ہونا چاہیے۔ جو نبی کے زمانے میں تھا اسی دین کو اپنا لیں، اسی پر عمل کر لیں، پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور اس سے زیادہ کریں گے۔ جو نبی کے زمانے میں تھا اس سے زیادہ کریں گے، یا جو نبی کے زمانے میں تھا اس سے کم کریں گے، تو میرے بھائیو دوستو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا تو مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ بات آپ کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور امور میں سب سے برا امر وہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی بدعت ایجاد کیا جائے وہ گمراہی ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے
دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک ساتھی ملنے پاکستان کے، تو کہنے لگے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، گئے گھر پر تو وہاں پر بہت سی رسمیں کرنی پڑیں۔ انتقال کے بعد بہت سی رسمیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، کل شریف کی رسم ہوتی ہے اور معلوم نہیں کون کون سی رسم ہوتی ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ یہاں رہتے ہیں مکے میں اور درس وغیرہ سنتے ہیں، تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ہاں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن اگر نہ کرو تو معاشرے والے، گاؤں والے، محلے والے کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پروگراموں میں تو خوب آیا، کھانا کھایا، اور اب اس کے یہاں جب اس کو کھلانے کی باری آئی تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، کہتا ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ یہ سب رسمیں ادا کیے، اور سب رسمیں عام طور سے آپ دیکھیں گے کھلانے پلانے والی سب رسمیں ہوتی ہیں، سب کا حساب جو ہے پیٹ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے یہ دنیا ہمیں اور آپ کو بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ ایک بار ہم اس دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے، اس لیے یہ دنیا بگڑ جائے لیکن آخرت نہ بگڑے، آخرت ہماری بنے۔ دنیا کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، سماج اور معاشرے کے لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری آخرت خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو سنت کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات، خرافات اور دین سے ہٹی ہوئی چیزوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔